السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے دوست رکھتے ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 نمبر کی آیت، اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے آپ کے دوست کو، جو آپ کے دوست ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اب اس کے بعد پیغمبر جب ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر کوئی دنیا کا انسان پیغمبر سے بڑا تو نہیں ہے نا، عالم، مفتی، مدرسہ، کوئی بھی ہو، سمجھے آپ؟ تو جو لوگ بھی مدرسے میں جا رہے ہیں پڑھنے، کوئی بھی فرقے کا مدرسہ ہو، کوئی بھی جماعت کا، کوئی بھی گروہ کا مدرسہ، تو اس میں بچوں کو ڈالتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو وہاں تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ دیکھ ہی رہے آپ عالم مفتیوں کا حال، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، سمجھے آپ؟ مدرسوں میں تو ہدایت کوئی دے ہی نہیں سکتا، عالم مفتی کوئی کتنا بڑا بھی علم والا ہو ہدایت دے ہی نہیں سکتا، تو مدرسے میں تو ہدایت ملنے سے رہی، وہاں تو ملنے والی نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ جب پیغمبر نہیں دے سکتے ہدایت تو پھر عالم مفتی کہاں سے ہدایت دے سکتے؟ مدرسے میں جو لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، وہ لوگ تھوڑی ہدایت دے سکتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر یہ عالم مفتی کی کیا اوقات؟ سمجھے آپ؟ اللہ ہدایت دیتا ہے، سمجھے آپ؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے، اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو اللہ کی باتوں کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ کی بات یہاں ہے، جو اللہ کی بات کے آگے جھکتا ہے، جو رجوع ہوتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سورہ رعد میں دیکھو آپ، 27 نمبر، اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو رجوع ہوتا ہے، جو کتاب کی طرف جھکتا ہے، رجوع ہوتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے کس کو ہدایت دینا، کس کو نہیں دینا، سمجھے آپ؟ مدرسے میں جا کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے نا، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، تینوں گمراہ، کوئی کم گمراہ ہے، کوئی زیادہ گمراہ ہے، سمجھا؟ کوئی دودھ میں پانی زیادہ ملا رہا ہے، کوئی کم ملا رہا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن گمراہی سب جگہ ہے، سمجھا آپ؟ تو مدرسوں میں آپ کو ہدایت تو ملنے والی نہیں، جب پیغمبر ہی نہیں دے سکتے ہدایت، تو مدرسوں میں عالم مفتی جو بیٹھے، عالم مفتی کہاں سے ہدایت دے سکتے؟ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، تو ہدایت کے لیے ہدایت کی کتاب پڑھنا پڑے گا، یہ سمجھا آپ؟ ہدایت کے لیے ہدایت کی کتاب پڑھنا پڑے گا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں نا سورہ جاثیہ آیت 11 میں، تو یہ خود پڑھنا چاہیے، سمجھا آپ؟ مدرسوں میں تو صرف عربی رٹاتے ہیں، حافظ قرآن بنا کے چھوڑ دیتے، جاؤ تراویح پڑھاؤ۔ اور پھر دوسری بات، مدرسوں میں تو ساری کتابیں ڈپلیکیٹ، ملاوٹی کتاب چل رہی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اور فضائل اعمال، بہشت دیور، قصص الانبیاء، منتخب حدیث، سب ملاوٹی کتاب، سچ اور جھوٹ۔ ایک بات اگر جس نے گڑا دین میں، ایک بات ملاوٹ کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، ایک بات اگر جس نے گڑا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کو پکڑے رہیں گے، قرآن کی باتوں کو ہی پیش کریں گے، تب ایک بھی بات جھوٹ، ملاوٹ نہیں ہے قرآن میں۔ باقی دوسری کتاب اٹھائے، اس سے بیان کیے، اس کا درس کیے، بخاری کا، فضائل اعمال، تو سیدھا جہنم، گمراہی، اس میں ملاوٹ ہے نا، سچ اور جھوٹ۔ ایک بات بھی گڑے نبی، تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ میرا نبی ایک بات بھی اپنی طرف سے جھوٹ گڑتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک بات بھی جھوٹ بنا، سورہ الحقہ آیت نمبر 44، 45، 46، 47 دیکھ لو آپ، ایک بات گڑتا تو کیا حشر کرتے پیغمبر کا؟ تو آپ لوگ عالم مفتی کا تو کیا ہونے والا ہے، سوچ لو آپ۔ پیغمبر کو جب وارننگ دے دیے، اس کو کتنی ملاوٹ ہے، فضائل اعمال میں، بخاری میں،
यहाँ पे एक बात गढ़ता तो आप लोग सोच रहे जो गढ़ा वो भुगतेगा, लेकिन आप भी तो उसका ही प्रचार कर रहे हैं, उसी की तबलीग कर रहे हैं, बुखारी फज़ाइल अमाल। ये मत ख्याल में रहना कि जिसने गढ़ा उसको मिलेगी, उसको तो मिलेगी दुगना अज़ाब, साथ में तुम्हारे को भी, क्योंकि तुम भी झूठ बात की पैरवी की है ना। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, झूठ बात को माने हैं, उसको बयान कर रहे हैं। व कफरू बिल्लाह उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारा उठाने वाले हैं, जो लोग अल्लाह की बात के खिलाफ बातें करते हैं, झूठ बात को मानते हैं, और सच बात कुरान के ऑटोमेटिक अपने आप रिजेक्ट हो जाती है, झूठ माने कि सच रिजेक्ट, तो यही लोग खसारा उठाने वाले। सूरह अनकबूत आयत 52। झूठ बात को माने, आप लोग तो मान रहे ना, बयान कर रहे हैं, अवाम को सुना रहे फज़ाइल अमाल, बुखारी, सब झूठी झूठी गड़ी है, समझे आप, कुरान के खिलाफ। सोचिए आप, अरे खाली एक ही बात से आप लोग को तो छोड़ देना चाहिए किताब। बुखारी में है कि फलक नास जो सूरह है ये कुरान में घुसा दी गई है, कुरान में डाल दी गई, कुरान की आयत सूरह नहीं थी। बुखारी में हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, देख लो आप हदीस। खाली इतनी बात अगर मालूम, आपको बता रहा हूँ, मालूम पड़ जाए कि बुखारी में लिखा है कि कुरान में फलक नास सूरह डाल दी गई, नहीं थी कुरान की, फलक नास सूरह कुरान की नहीं थी, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है बुखारी में। और सब तो छोड़ दो आप, खाली 50 हदीस गलत है उसमें, लेकिन ये एक हदीस से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अरे फलक नास कुरान में घुसा दी गई है, लिखा है बुखारी में। तो बुखारी कैसी किताब है, अल्लाह तो वो बोल रहे कुरान की हिफाजत हम खुद कर रहे हैं, क़यामत तक की इसकी हिफाजत हो रही। देखो आप 1450 साल हो गया नबी को इंतकाल हो गया, आज भी देखो इसी की वैसी है कुरान, और क़यामत तक ऐसी रही, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह सूरह हिज्र में 9 नंबर की आयत में ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस नसीहत को नादिल किया है, इसको हमने नादिल किया है, और इसकी हम हिफाजत करने वाले, तो कर रहे हैं ना अल्लाह, समझा। बुखारी में हिफाजत हो रही, बुखारी में लिखा है कि फलक नास सूरह जो कुरान में है वो कुरान की नहीं है, डाल दी गई, कुरान में घुसा दी गई। सोचो दुश्मन नहीं डाला होगा ना वो सब बातें जो बुखारी में। आप लोग अलर्ट रहिए। ये तो मैं एक मिसाल दिया, और 8-10 बयान तो है बुखारी पे, बुखारी की झूठी हदीस देख लो आप उठा के पिछले बयान। एक बात गड़ा तो पैगंबर को क्या बोले, हम उनका दाहिना हाथ पकड़ के काट दे। 50 बात बुखारी में, फज़ाइल अमाल में, सब किताब में मिलावट है। तो सब किताब पढ़ते क्यों? अल्लाह तो बोला ही नहीं पढ़ने आपको, ना हुक्म दिया पूरे कुरान में। कहीं बोला अल्लाह ने दूसरी किताब लिखो, छापो, पढ़ो, कहीं बोला है? यहाँ तो दूसरी किताब लिखना ही मना है, किताब लिखने वाले की खराबी है। सूरह बकरा आयत 79। ऐसे लोग की खराबी जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं सब अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की तरफ से, समझे आप। सोचो आप, खराबी है ऐसे लोग की। किताब कोई पैगंबर ने लिखा, पिछले पैगंबर ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोचिए आप। दीन की तशरीह या दीन की किताब कुरान के अलावा नबी ने लिखा, साहबा ने लिखा, पिछले पैगंबर, किसी ने किताब लिखा? अरे भाई इंसान को अल्लाह पैदा किया तो अल्लाह ही उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल देगा ना, उसका कैटलॉग अल्लाह ही देगा ना। इंसान को अल्लाह ने मशीन को बनाया, इंसान एक मशीन है, तो मशीन का कैटलॉग अल्लाह ही देगा ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, क्या करना क्या नहीं करना, समझे आप। तो अल्लाह पैदा किया तो अल्लाह ने किताब नाजिल की ना इंसानों के लिए। क्या है? पूरे इंसान जो पैदा अल्लाह ने इंसानों किया, उनको बताया ये काम करो, ये मत करो, समझे आप। मदरसों में तो जो गया वो गुमराही होके निकल रहा है। सोचो आप, बरेली में गया तो वो गुमराह होके निकल रहा है, देवबंदी में गया तो वो गुमराह होके निकल रहा है, अहले हदीस में गया तो वो गुमराह होके निकल रहा है। वजह क्या? आप लोग सोचो ना, वजह है ना कुछ, क्या वजह है गुमराही की? कोई फैजान सुन्नत मदरसे में पढ़ा रहा है, कोई फजाइल अमाल पढ़ा रहा है, कोई बुखारी पढ़ा रहा है, सब मिलावटी किताब। दुश्मनों ने इसमें खूब मिलावट किया है, समझे आप तो छांट भी नहीं पा रहे ना, कोई छांट के बता रहा है तो उसको ही आप गुमराह बोल रहे हैं। आप लोग तो छांट नहीं पा रहे, आपके पास तो मेयार ही नहीं है छांटने का, मदरसों का सिलेबस ही रहोगे। सनद देखते, रावी नरेटर देखते, नरेशन, बात देखने का है तो आप सनद देख के चकमा खा गए, धोखा खा गए। सनद सही है, हाँ हदीस सही है, बात सही है। अरे भाई हम लोग तो जिंदगी भर अल्हम्दुलिल्लाह सनद तो देखते ही नहीं, कौन बोला क्या बोला, बात देखते कि बात कुरान के मुताबिक है के खिलाफ। सनद आप ही देखते रहो, भटकते रहो, सनद देख के तो गुमराह हो गए। सनद सही है ले लो, रावी सही है ले लो, बात को ले लो। अरे भाई
کیا عقل کدھر پیدل ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھو آپ, کون بولتا ہے مت دیکھو, کیا بولتا ہے وہ دیکھو, سند مت دیکھو بول رہے ہیں, کیا بولتا ہے وہ دیکھو, بات متن دیکھو. سمجھا آپ لوگ تو سند کے چکر میں, سند وہی لوگ دیے دشمن نے. یہ فارمولا نہ اللہ نے یہ حکم دیا نہ نبی نے کہ سند دیکھو, راوی چیک کرو, راوی کو دیکھو. اللہ تو نہیں بولا کہیں, نہ نبی نے حکم دیا نہ اللہ نے حکم دیا. کہاں سے لائے آپ لوگ سند دیکھو, سند صحیح ہے تو لے لو. سب گمراہی. اللہ تو بول رہا بات دیکھو, قرآن فرقان ہے بولے اللہ, سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا قرآن. بات دیکھو بول رہا ہے. سمجھا آپ, انہ لقول فصل, سورہ طارق آیت 13. یہ کلام سچ اور جھوٹ کو چھانٹتا ہے, جدا کرتا ہے. صحیح حدیث ہے کہ غلط قرآن چھانٹتا ہے. تو اللہ دے رہا ہے دیکھو آپ طریقہ حدیث پہچاننے کا. سمجھا آپ, حدیث کو چھانٹنے کا قرآن سے. قرآن فرقان ہی ہے, کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ. سچ جھوٹ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے. سچ حدیث ہے کہ جھوٹی, سچی بات ہے کہ غلط بات. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. سمجھا آپ, نبی کی بات ہے کہ دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا. اتنا آسان فارمولا, آسان طریقہ. نبی فرما کے بھی گیا, حدیث میں بھی ہے, میرے بعد حدیث سے آئیں گی میرے نام سے, تو میری حدیث کو, میری بات کو قرآن شریف پہ پرکھنا, قرآن سے چیک کرنا. جو قرآن کے مطابق لے لینا, جو قرآن کے خلاف ہے مت لینا. مسند احمد میں بھی, دار قطنی میں بھی یہ بات. تو اس کو آپ لوگ اڑا دیتے ہو. اوریجنل حدیث ایک دم صحیح حدیث بولے ضعیف ہے, کیونکہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی نا, کیونکہ دشمنوں نے سب گھس کے کام کیا ہے کہ اس کو اڑا دو, ورنہ حدیث قرآن سے چیک کر لینے لگیں گے تو پھر ان کا پورا مشن ہی فیل ہو جائے گا. سمجھا آپ, جو حدیث گھستا ہے. قرآن کیسی کتاب ہے. سورہ شورہ آیت 24 میں بھی اللہ اپنی بات سے جھوٹ کو مٹاتا ہے, سچ کو سچ ثابت. اللہ کی بات یہ ہے, اللہ اپنی بات سے, اللہ کی بات سے جھوٹ جو حدیث آتی ہے مٹاتا اللہ. اگر سچ حدیث ہے تو سچ ثابت کرتا ہے, اس سے میچ کرے گی, قرآن کے خلاف نہیں جائے گی. سمجھا آپ, حدیث نبی کا کوئی بھی قول اور فعل عمل قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ ایک دم آسان طریقہ بتایا ہے اللہ نے, نبی نے, کہ قرآن سے چیک کرو. نبی بھی بول رہے, اللہ بھی فرما رہے قرآن میں, اس کتاب سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتی. فرقان آپ لوگ تو دبا دیے, فرقان کا پورا فرقان جو کرائٹیریا ہے وہی آپ لوگ نے دبا دیے. آپ لوگ کا دشمن دبا دیا ہے, گھس کے کام کر کے مدرسوں سے نکل گئے. آپ لوگ کو تھوڑی پتا ہے کب مدرسوں میں گھسا, کب رکھ دیا کتاب. 100 سال پہلے, 200 500 سال پہلے چلا آ رہا وہی. سمجھا, سوچو آپ, مدرسوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. خود پڑھو اپنی زبان سے, اپنے گھر میں. مدرسے میں گئے تو وہاں سیلیبس ہی رہو گے. آپ کو تو صرف خود پڑھو, گھر میں پڑھو اپنی زبان میں. کیا میسج ہے, آسان ہے, اپنی زبان میں پڑھو میسج. تیلگو, ملیالم, کنڑ, بنگالی, ہندی, مراٹھی, گجراتی, انگلش, اردو, 2 زبان آتی, چائنیز, فرینچ, اڑیا, آسامی, ملیالم. سمجھے آپ, تیلگو, 2 زبان آتی. اپنی زبان میں قرآن پڑھو, پورا قرآن. سمجھا آپ, آسان ہے. عقل دیا ہے نا, کاروبار بزنس اپنی عقل سے کرتے نا, ہر کام دماغ سے عقل استعمال کرتے نا, تو عقل استعمال کرو. سمجھا آپ, غور کرو. اللہ بولا ہے نا قرآن میں غور کرو, ایک لائن پڑھ کے اس کو غور کرو. سمجھا آپ, قرآن پڑھنا تو بغیر تفسیر کے پڑھنا, تفسیر میں ملاوٹ ہے. سمجھا, شان نزول میں بھی ملاوٹ ہے. سمجھا, کہیں شان نزول صحیح ہے, کہیں غلط ہے. تفسیر بھی کہیں صحیح ہے, کہیں غلط ہے, تو اس میں ملاوٹ ہے. اور حدیث کو بھی اٹیچ کر کے نہیں پڑھنا. قرآن ملاوٹ ہے, حدیث میں بھی, تینوں میں ملاوٹ ہے. تفسیر میں بھی ملاوٹ, سچ جھوٹ, شان نزول میں بھی ملاوٹ, سچ جھوٹ, اور حدیث میں بھی ملاوٹ. تو قرآن, صرف قرآن پڑھنا. سمجھا. تراویح کیا پڑھتے تھے ہر سال رمضان میں, تراویح پڑھتے نا, صرف قرآن. اس میں تفسیر اٹیچ کر کے نہیں تراویح ہوتی نا. تراویح میں شان نزول اٹیچ ہوتے, تراویح نہیں پڑھاتے. حدیث ملا کے تراویح نہیں پڑھاتے. حدیث, شان نزول, تفسیر کو سائڈ ہٹا کے تراویح پڑھاتے. سوچو آپ, ہر سال, تاکہ پورا قرآن دماغ میں بیٹھے. ہم لوگ کو عربی نہیں آتی, اس لیے تراویح کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا. نہیں آتی عربی, ہماری زبان نہیں ہے, مدر لینگویج نہیں ہے. تو گھر میں پڑھتے رہو نا, ڈیلی تھوڑا تھوڑا, ایک پیج, آدھا پیج پڑھو. 1-2 سال میں تم کو فل نالج آئے گا. پھر پڑھتے رہو, چھوڑو مت, مرتے دم تک پہ پڑھتے رہو. پھر ٹرانسلیشن, تفسیر, حدیث, وہ تو آپ خود پہچان لو گے جب ٹرانسلیشن دماغ میں بیٹھ جائے گا. قرآن کا ٹرانسلیشن جب بیٹھ جائے گا دماغ میں نا, تو حدیث کو آپ خود کریکشن کرو گے, رائٹ ہے کہ رانگ ہے. تفسیر یا عالم کی رائٹ ہے کہ رانگ ہے, کتنی رائٹ ہے کتنی رانگ.
شان نزول قرآن کے اکارڈنگ جا رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے شان نزول؟ یہ سب طریقہ ہے بھائی، یہ سب طریقہ، یہ طریقہ مدرسوں میں نہیں ہے، تو وہاں پہ جائیں گے آپ گمراہی، خالی حافظ قرآن بن جائیں گے، بس وہی تراویح پڑھاؤ بس، لیکن ہدایت نہیں ملے گی، وہاں مدرسوں میں ہدایت نہیں ملے گی، سمجھا؟ سوچیے آپ وجہ، دوسری کتاب پڑھ رہے بخاری، فضائل اعمال، ترمذی، مسلم، تو جب پڑھ رہے، جب ملاوٹی قرآن کو سمجھ رہے جھوٹ سے، قرآن سچ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس کو ملاوٹ کر کے پڑھتے، سچی چیز کو جھوٹی لا کے سمجھ رہے، ارے یہ اس کو سمجھ کے جھوٹی کو سمجھنا ہے، قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن کا علم جانکاری حاصل کریں گے تو حدیثوں کو پہچانیں گے کیا صحیح کیا غلط۔ قرآن حدیثوں کو چھانٹتا ہے، حدیث قرآن کو تھوڑی چھانٹتی ہے۔ سوچو آپ لوگ کا الٹا ہی چل رہا کام، قرآن حدیثوں کو چھانٹتا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، رائٹ ہے کہ رانگ ہے حدیث، آپ لوگ تو قرآن کو حدیث سے چیک کر رہے ہیں، قرآن کی بات کو چیک کر رہے ہیں، جس میں ملاوٹ نہیں اس کو چیک کر رہے ہیں، جس کو آنکھ بند کر کے لینا ہے قرآن کو، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ایک دم پیور ہے، اوریجنل، تو جس کو ڈپلیکیٹ ہے وہ لا کے قرآن سمجھ ہے اٹیچ کر کے، ملاوٹ کر کے، سوچیے آپ اتنی بڑی گمراہی ہے، مدرسوں کا سلیبس کتنا رانگ ہے، سوچیے آپ، ہدایت چاہیے تو خود پڑھیے آپ قرآن اپنی زبان میں، آسان ہے نا، سمجھے آپ؟ قرآن انسانوں کا کمپلیٹ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس، اللہ بولے نا یہ ہدایت ہے، تو ہدایت ادھوری نہیں دیا اللہ نے، کمپلیٹ ہے، ایک دم جانکاری، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط، سمجھے آپ؟ ہدایت چاہیے تو ہدایت کی کتاب پڑھیے، بخاری ہدایت کی کتاب نہیں ہے، نہ فضائل اعمال ہدایت کی کتاب ہے، نہ ترمذی، نہ منتخب حدیث، نہ کوئی کتاب بھی، ہدایت کی کتاب صرف ایک ہے دنیا میں، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے گائیڈنس، ہدایت، تو ہدایت کا سامان یہ ہے، اللہ بول دیا نا، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے، سورہ نحل آیت 104، فائنل اللہ کا فتویٰ، ورڈکٹ، فائنل، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ان کے لیے عذاب ہے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، یہ ہے اللہ کی آیت، اس کے اندر ہے، باہر کہیں نہیں آئے، ایک آیت نہیں ہے پوری دنیا کی کتاب میں، تو آپ سوچ لو اللہ کیا فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ان کے لیے عذاب ہے، سورہ نحل آیت 104، تو آپ کو ہدایت چاہیے تو یہ پڑھو، اس کے اندر ہی ہدایت ہے، آیت بھی اسی کے اندر ہی، باہر ایک آیت نہیں ہے، ایک لائن نہیں ہے، ایک ورس نہیں ہے بخاری میں اس کے علاوہ، اس کے اندر جتنی آیت ہے بس اس کے اندر ہی ہے، ایک بھی باہر نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی کتاب میں، تو پتہ کیا چلا ہدایت ادھر ہے، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاؤ تو اس کے اندر آیت ہے، جو لوگ آیت کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدایت چاہیے قرآن پڑھیے، اپنی زبان میں پڑھیے، آسان ہے ایک دم، اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے، میسج اللہ کا نا قرآن، میسج، پیغام، نیوز، خبر، اللہ نے قرآن کو خبر بھی بولا ہے، سمجھا؟ انگلش میں نیوز بولتے ہیں، اس میں نیوز ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، پہلے کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، سب باتیں اس کے اندر درج ہے، پڑھیے اپنی زبان میں، ہدایت کی کتاب تو آپ گھر میں آ چکی ہے، باہر بھٹک رہے، یہاں بھٹک رہے، اس کا لیکچر، اس کا لیکچر، اس کی بات سن رہے، عالم مفتی کی، ارے اللہ کی بات سنو، سب سے ہدایت پانا ہے تو اللہ کی بات سنو، یہ ہے اللہ کی بات، اس کے اندر سب اللہ کی بات ہے، ملاوٹ سے پاک، سمجھا آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔